الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت دونوں کی تخلیق فرمائی ہے اس لیے کہ وہ آزمائش کرے، امتحان لے تم میں سے اچھے اعمال کون بجا لاتا ہے۔ یہ مختصر دورانیہ ہے زندگی کا، جو گزارنے کے بعد ایک ابدی سرمدی نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف ہم نے بڑھنا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے یہ جہاں بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کراں تا با کراں پھیلی ہوئی یہ دنیا، 7 بر اعظموں پر مشتمل یہ جہاں بہت بڑا ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹا ہے۔ اس کی مثال میں عرض کروں کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو بہت تنگ اور تاریک جگہ اس کے لیے ہوتی ہے، اور وہ 3 پردوں میں ملفوف ہوتا ہے، جھلی کا پردہ، رحم کا پردہ اور پیٹ کا پردہ۔ لیکن وہ اس چھوٹے سے جہان کو اتنا بڑا جہان سمجھتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اس سے بڑی دنیا بھی کوئی ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ اس عالم رنگ و بو میں قدم رکھتا ہے اور اس وسعت معاب زندگی اور دنیا کو دیکھتا ہے تو اب وہ منزل تو بھول گیا ہے، لیکن اسے اگر یاد دلایا جائے تو اسے حیرت ہوگی، کیا میں اس چھوٹے سے جہان کو اتنی بڑی کائنات سمجھتا تھا۔ لیکن اس نے چونکہ یہ جہاں دیکھا نہیں تھا، اس لیے اس کے لیے سب کچھ وہی تھا۔ اور اب ہم یہ جہاں دیکھ رہے ہیں تو وہ جو آنے والا جہاں ہے، جو برزخی زندگی اور اخروی زندگی ہے، تو اس کے بارے میں ہمارا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ غیبی علم ہے، اگر کسی کو تیقن کا نور نصیب ہو گیا تو وہ الگ بات ہے، ورنہ قیافے اور اندازوں پر تو انسان یہی سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ یہی جہاں ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں نے کہا یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے لٹھا، تو یہ ایک جملہ ہے جو لوگوں کے نفسیات کا خلاصہ ہے۔ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، کہ جو کچھ لذتیں کشید کرنی ہے، جو کچھ عزتیں کمانی ہیں، جو کچھ زندگی کا تلذذ حاصل کرنا ہے، وہ اسی زندگی سے کر لو، جبکہ یہ آخرت کے لیے ایک مختصر سا دورانیہ ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد شیخ ابو الفضل علیہ رحمہ فرماتے ہیں، الدنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ یہ خواب ٹوٹے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ زندگی مختصر تھی، اور جب پوچھا جائے گا بندے کو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کہ بتا دنیا میں کتنا عرصہ گزارا ہے، تو وہ کہے گا دن یا دن کا کچھ حصہ، بہت کم عرصہ میں نے گزارا ہے۔ اور اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ یہ ساری زندگی جس پہ ہمیں ناز ہے، یہ کتنی ہے، 60 سال کی، 70 سال کی، 100 سال لگا لیجئے، اور آخرت کا ایک دن، قرآن نے کہا مقدارہ 50,000 سنہ، کہ جو پہلا دن ہوگا وہ 50,000 سال کا ہوگا، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا بھی نہیں، 50,000 سال کا قرآن نے وہ ایک دن بتایا، مقدارہ 50,000 سنہ۔ اب 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ ساری زندگی 60 سال کی، 70 سال کی، 100 سال کی لگا لیجئے، تو ذرا اس کو اس زندگی کے مقابلے میں رکھ کے دیکھو کہ اس کی حیثیت کیا باقی رہ جاتی ہے۔ اور وہ بھی یہ زندگی، اگر ایوریج زندگی آج کل 60 سال ہے، تو 60 سال زندگی میں روزانہ ہم 8 گھنٹے بھی سوئیں تو 20 سال تو منہا ہو گئے۔ کچھ بچپن کی مدہوشیاں ہیں، کچھ بڑھاپے کے دھکے ہیں۔ تو میرے ایک دوست نے مجھے حساب نکال کے دیا کہ کوئی 17 سال بچتے ہیں، وہ آپ حساب کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہ 5 من کا جانور ہے، تو وہ کہتا ہے یہ دکھنے میں تلنے میں 5 من کا ہی ہے، لیکن صافی گوشت 3 من نکلے گا، کچھ انتڑیوں میں چلا جائے گا، کچھ کھال میں چلا جائے گا۔ تو یہ زندگی ہے تو 60 سال کی، لیکن جو صافی زندگی بچتی ہے وہ 17-18 سال، 20 سال لگا لے، 30 سال لگا لے۔ تو اصل زندگی یہ زندگی، اور آخرت کا جو ایک دن ہے وہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ تو پھر اس زندگی کو اور زندگی کا موازنہ کیا ہے۔ اسی لیے خندق کھودتے صحابہ پر جب پیار آیا
تو برجستہ دعا دینے کو جی چاہا تو یہی کہا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں جو ہماری طبائع اور ہماری زندگی کی ترجیحات اور ہمارے سوچنے کے انداز اور ہمارے تیور اور انداز حیات میں کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس نے ہمیں مختلف خانوں میں بانٹ دیا۔ یہ طے شدہ ہے کہ ہماری ترجیح آخرت ہونی چاہیے، لیکن آخرت کو بہتر کرنے کے لیے بھی یہی زندگی درکار ہے۔ یہ جو تھوڑا سا وقت ہمیں دیا گیا، وقفہ حیات دیا گیا ہے، اس میں ہی ہم اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ جنت اور دوزخ کا فیصلہ تو ہوگا یہاں، وہاں ہی ہوگا، لیکن یہاں ہم اس کے لیے اعمال بجا لائیں گے۔ جو اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو ہم تو جب پیدا ہوئے تھے تو ہمارے تو دامن پر کوئی داغ نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی دھبا نہیں تھا، شکم مادر سے بالکل ستھرے پیدا ہوئے تھے، ہمارا باطن ستھرا تھا، ہم نے خود آ کے اس چادر کو میلا کیا ہے۔ میاں صاحب نے اپنے لہجے میں کہا تھا کہ چٹی چادر پھومنا والی داغ نہ لاویں جڑیاں، پھر نہ آکھیں حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ تو یہ تو سفید چادر تھی، اس پہ کوئی ایک داغ تو ہم نے لگائے ہیں، اس کو داغدار کر دیا ہے۔ اب اس کو اجلا ہم رکھتے ہیں یا اس کو داغدار کر دیتے ہیں، یہ ہمارا یہ تھوڑا سا جو دورانیہ ہے 18 20 30 سال جو ہے اس کو سنبھال کے ہم نے گزارنا ہے۔ اگر وہ گزار لیا تو کامیاب ہیں سرخرو، اور یہ آخرت مرتب ہوگی ہماری اس مختصر زندگی پر۔ تو حضرت داتا صاحب کے مرشد نے کہا ہم تو روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں، جس طرح روزے میں انسان بہت ساری چیزوں سے احتیاط کرتا ہے تاکہ میں افطار کے لمحوں تک پہنچ جاؤں۔ تو اب مجھے اور آپ کو اس مختصر زندگی کو کیسے گزارنا؟ ہماری یہ زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ یہ جو تصور کہ آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ترک دنیا کرنا پڑتا ہے، یہ رہبانیت یہود و نصارہ نے گھڑ لی ہے، مسلمانوں میں یہ نہیں ہے۔ یہ زندگی بھی خوبصورت ہو، وہ زندگی بھی خوبصورت ہو، اس کی خوبصورتی کی وجہ ہی اس خوبصورتی کی ضمانت ہوگی۔ اس لیے ہم نے اس زندگی کو بھی بہتر بنانا ہے، یہاں ہم ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ آسودگی دے، برکت دے، عزت دے، آبرو دے، اور ہر طرح کی خیر ہماری جھولی میں ڈالے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا، فرمایا کہ وہ چوزے کی طرح کمزور تھا۔ یہ اس کی کمزوری کو مبالغے کے طور پہ بیان کیا گیا، چوزے کی طرح سخت کمزور تھا۔ تو فرمایا تم اتنے کمزور ہو، تم نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اور شاید وہ قبول ہو گئی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ کہا میں نے کہا تھا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں ڈال دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے۔ تو بہت بیماریاں، تکلیفیں، آلام، مصائب انہوں نے مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ تو بظاہر تو یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ نے بھی سبحان اللہ کہا، لیکن اللہ کے محبوب اس پہ خوش نہیں ہوئے بلکہ ناراض ہوئے اور فرمایا تم نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں ڈال دے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ؟ اللہ میرا یہ جہاں بھی بہتر کر دے، میرا وہ جہاں بھی بہتر کر دے۔ تو یہاں ذلیل ہونا تھوڑے آئے ہیں، یہاں بھی عزت ملے، یہاں بھی آبرو ملے، یہاں بھی وقار اور ٹھاٹھ کی زندگی ہو، لیکن ترجیح ہماری آخرت، لیکن ہم نے ترجیح دنیا بنا لی۔ سورہ الاعلیٰ کا مضمون دیکھیے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ فرمایا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ تمہاری ترجیح آخرت ہونی چاہیے تھی، لیکن تمہاری ترجیح دنیا کی زندگی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ وہ زندگی جو ابھی شروع نہیں ہوئی اور شروع ہوگی وہ دائمی ہے اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ تو عارضی ہے، یہ تو 60 70 سال 100 سال بھی جئیں گے پھر بھی آخر موت ہے، لیکن وہ زندگی ہے کہ وہاں موت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جنتی جنت میں جا کر کے ایک ہی خدشے میں ہوں گے کہیں موت نہ آ جائے اور یہ لذات چھن نہ جائیں، اور جہنمی جہنم میں جا کے ایک موہوم سی امید پر ہوں گے کہیں موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔
تو پھر مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا. بخاری میں روایت ہے، باقی کتب حدیث میں بھی، کہ جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اور جنتی پھر اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اب تو موت کو بھی موت آ گئی. اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے. اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے. لیکن موت کو اب موت آ چکی. اب ایسی زندگی شروع ہوئی ہے جس کا نقطہ اختتام ہی نہیں ہے. یہ زندگی تو جیسی بھی ہو، اچھی ہو یا بری، بالآخر کٹ ہی جائے گی. میر تقی میر نے کہا تھا، وہ ریشموں کم خواب میں سرمست ہیں تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا. جو برہنہ بدن تھا، سردیوں کا موسم اور ٹھنڈی ریت کے اوپر زخموں سے بھرپور کسی نے اس کو ڈال دیا. اور لمبی طویل رات جو کاٹے کٹ نہیں رہی تھی، لیکن بالآخر تو کٹے گی. سپیدہ سہار تو نمودار ہوگا، لیکن وہ رات پڑ گئی تو وہ ختم نہیں ہوگی. اس لیے اس رات کی بجائے اس میں ہم نے چراغاں کرنا ہے، اور وہ ہمارے پاس یہی وقت ہے. یہ 30 سال، یہ 40 سال، یہ 50 سال، اس زندگی کے اندر ہم نے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا ہے. تو اصل زندگی یہ زندگی ہے جو اس کو بھی بہتر بنائے گی. تو جس نے سمجھ لیا یہ نقطہ اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہ پہ ڈال دیا، کسی سے ظلم نہیں کیا، کسی سے زیادتی نہیں کی، اللہ کے حکام کو مانا. تقوی کی بڑی خوبصورت تشریح کی گئی ہے. تقوی کیا ہے؟ جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہے تم وہاں پائے جاؤ، اور جہاں تمہارا رب تمہیں نہ دیکھنا چاہے تم نہ پائے جاؤ. یہ تقوی ہے. اب مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں کہاں نہیں دیکھنا چاہتا، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہمارا رب ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی بتائے، تفصیلات شرعیہ ہمارے سامنے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہاری فطرت کے اندر بھی رکھ دیا ہے اچھائی کیا اور برائی کیا. حضور کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقہ تھا. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضور کو ملنے آئے، لیکن پیچھے بیٹھ کے، ظاہر مجلس کا ہجوم ہے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنا ہوتا ہے، تو وہ آپ پیچھے بیٹھ گئے. لیکن حضور نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھ کے ہو، نیڑے آ جاؤ. حضرت وابصہ اٹھے اور قریب آ گئے، لیکن حضور نے فرمایا اور نیڑے آ جاؤ. حضرت وابصہ اور نیڑے آ گئے. تیسری مرتبہ فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ. حضرت وابصہ کی سنیے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. جب اتنا نیڑے ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے مجھے پوچھا، وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں. کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ کہا حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، تم یہ پوچھنے آئے ہو. جی حضور یہی میرا سوال ہے. کہ اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ کہا اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیسے بنتا. تو یہ 3 انگلیاں حضور نے جوڑی. فَضَرَبَ عَلَىٰ صَدْرِهِ فَقَالَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ. حضور نے یہاں سینے پہ 3 انگلیاں جوڑ کے ماری. کہا یہ اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے، یہی بتا دے گا شر کیا ہے. تو مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. اندر ضمیر رکھا ہوا ہے. جب دیوار رکھتے ہوئے ہم سائے کی 2 انچ بھی دبانے لگتے ہیں تو اندر گھنٹیاں بجتی ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو. جب نظر بھٹکتی ہے تو اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے تم غلط جا رہے ہو. جب اذان کے باوجود ہم مسجد کی طرف رخ نہیں کر رہے ہوتے تو اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ تم غلط چل رہے ہو. تو اللہ نے شر اور خیر کی پہچان کی معرفت ہمارے اندر رکھی ہے، اور اندر ضمیر رکھا ہے، دل رکھا ہے. سب سے بڑا مفتی یہ ہے. اقبال نے کہا تھا اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. یہ دل ہی بتا دے گا کہ اچھائی کیا ہے، دل ہی بتا دے گا برائی کیا ہے. تو یہ تھوڑی سی زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کی، ہم آج اس مالک کی دہلیز پہ آ جائیں. کل تو آنا ہی آنا ہے. پھر جو لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے، اچھا نہیں اپنے قدموں سے چل کے آ جائیں. پھر جو منہ چھپا کے جاتے پھریں گے، اچھا نہیں اپنے کھلے منہ سے اس کی چوکھٹ پہ چلے جائیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کریم رب کی دہلیز سے کس نے دور کر دیا ہے؟ تو بھاگ تو سکتا نہیں ہے، فرار کا راستہ تو ہے نہیں. تو آئے گا تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، لیکن پھر لوگ جب اٹھا کے لے آئیں گے کیا آنا ہوا. بہتر ہے کہ تو اپنے قدموں سے چل کے اس کی دہلیز پہ، اس کی چوکھٹ پہ آ جائے. ما غرک بربک الکریم.
تجھے کریم رب کی چوکھٹ سے کس نے مغرور میں کر دیا؟ دولت نے، حسن نے، جوانی نے، اقتدار نے، بتا تیرے ساتھ مستقل کون سی چیز ہے جو تیرے ساتھ زندگی میں جڑی رہے؟ ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے مغرور کر دیا، مالک کی چوکھٹ سے ہٹا دیا؟ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تمہارا رب کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہارا رب تمہیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے، اس چیز کا نام تو بتا۔ وہ دولت ہے، وہ حسن ہے، وہ جوانی ہے، وہ اقتدار ہے جس نے مالک کی دہلیز سے تجھے ہٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے مالک کی دہلیز پر بندے کا آنا، اور وہ خود پکار پکار کے کہہ رہا ہے۔ اچھا پھر آگے دیکھیے، الذی خلقک کا، دیکھ تیرا اور میرا رشتہ کیا ہے کہ میں تیرا خالق لگتا ہوں۔ یعنی رشتہ کتنا گوڑا ہے تیرا رب کے ساتھ۔ ماں کا اور بیٹے کا جو رشتہ ہے، اولاد کا اور ماں کا جو رشتہ ہے، دنیا کے کسی ترازو پر ماں کے پیار کو تولا جا سکتا ہے؟ آج کل یہ سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ترازو نصب کر دیے گئے ہیں جہاں پورا کنٹینر سامان سمیت تول لیا جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں آج تک کوئی ایسا ترازو ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اللہ نے اس کے سینے میں وہ محبت، وہ درد، وہ درک، وہ الفت کا ایک جہاں آباد کر دیا ہے کہ وہ بس ایک انوکھا ہی باب ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ ماں کے سینے میں وہ درد، وہ دھڑک رکھ دیا جس کو تڑپتی ہوئی ممتا کہا جاتا ہے، وہ ایک الگ کائنات ہے۔ ایک شاعر ہوا ہے تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کا ایک بار میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اب بھی رات جاگتی ہے میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ جائے۔ یہ ماں کے پیار کا رنگ ہے، یہ ماں کے پیار کا روپ ہے۔ مجھے بتائیے ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ دکھ جھیل لیتی ہے، تکلیفیں سہ لیتی ہے۔ غریب مائیں تو لوگوں کے گھروں کے برتن مانجھ لیتی ہیں اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں کتنے دکھوں سے گزرتی ہیں اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے۔ تو ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا، وہ یہ کہ اولاد نے ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ تو صاحبو جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے؟ ماں جنم دینے والی ہے، خالق نہیں ہے، اور جو خالق ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ تو ماں کی دہلیز چھوڑ کے بچہ چلا جائے تو ماں کہتی ہے بیٹا اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، آجا واپس پلٹ کے۔ تو مالک کی دہلیز چھوڑ کے بندہ بھاگا تو آواز آئی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتاؤ بھاگے ہوئے کو بھی کوئی یوں آواز دیتا ہے؟ سرکش کو، متمرد کو، باغی کو، کبھی پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہے مجرم کو؟ سخت یہ استاد کو شاگرد کے پیچھے دوڑتا دیکھا ہوگا؟ کبھی بھاگے ہوئے کو بھی یوں آواز دیتا ہے پیار سے؟ لیکن ذرا لہجہ دیکھو، ساری دنیا کے شہد میں چھوڑ دو اتنی مٹھاس پیدا نہیں ہوگی مالک کے کلام میں جتنی مٹھاس ہے۔ یہ آواز کس کو دی جا رہی ہے؟ متقی، پرہیزگار، شب زندہ دار، تہجد گزار نہیں، یہ باغی، سرکش، متمرد کو، اس کو آواز دی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے سرکش آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھ تیرا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ تیرا خالق لگتا ہے، اس نے تیری صورت کے نقش و بنگار بنائے ہیں، اس نے تجھے رنگ، آہنگ اور جمال دیا ہے، تو اس کا بندہ ہے اور وہ تیرا معبود ہے، اسی کا در چھوڑ کے جا رہا ہے۔ مالک کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کی رحمت۔ تو ہم بد نصیب ہیں کہ اس کی دہلیز پہ نہیں آتے۔ وہ اسے تو خوشی ہوتی ہے کہ بندہ اس کے حضور حاضر ہو اور گناہوں کی معافی مانگے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہوئی نہیں، سبحان اللہ۔ بلکہ اللہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور جتنا بڑا گناہ گار ہوگا اتنا بڑا نیکوکار بن جائے گا۔ تو آئیے میں اور آپ اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزارنے کا عزم کریں،
اور اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریق بتایا ہے اس سے ہماری اس دنیاوی زندگی کے اندر بھی خوشگوار تبدیلی آتی ہے اور ایک صالح پاکیزہ ماحول میں اس معاشرے کے لیے کارآمد فرد کی شکل میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے قبل سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنا خاص کرم فضل آج کے ہمارے ممدوح جناب نوابزادہ عبدالرزاق خان نیازی صاحب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے کہ اللہ ان کی برزخی زندگی کو نور و نکھت سے، روشنیوں سے، اجالوں سے اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے اور قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، سوگواران کو اللہ اس صدمے پر توفیق